السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل محاسن اسلام پر۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب ضرور فرما لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو دارالعلوم دیوبند کے نئے صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے بارے میں ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے تمام احباب تک شیئر کیجیے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ استاذ محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، جید عالم دین، جمعیت علماء ہند کے صدر، رابطہ عالم اسلامی مکہ المکرمہ کے تاحیات رکن اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس صاحب زادے ہیں۔ 1361 ہجری مطابق 1941 کو آپ اس دنیا رنگ و بو میں تشریف لائے۔ 1946 سے تعلیم کا آغاز کیا۔ حضرت مولانا قاری اصغر علی صاحب معتمد و خلیفہ اجل شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پہلے استاذ ہوئے۔ آپ ہی کی زیر نگرانی بعمر 8 سال حفظ قرآن کی سعادت سے بہروور ہوئے اور پہلی محراب باسکندی آسام میں حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کو سنانے کی سعادت میسر آئی۔ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور اس وقت کے ضابطے کے مطابق 5 سال فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ 1955 سے عربی تعلیم کا آغاز کیا۔ 1963 میں شیخ الحدیث حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھ کر دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں شیخ الادب والفقہ حضرت مولانا اعزاز علی امروی، شیخ المعقول علامہ ابراہیم بلیاوی، حضرت مولانا جلیل احمد کیرانوی، حضرت مولانا اختر حسین دیوبندی اور مولانا وحید الزما کیرانوی رحمہم اللہ وغیرہ ہیں۔ تعلیم سے فراغت کے بعد 1965 میں صوبہ بہار ضلع گیا کے جامعہ قاسمیہ سے تدریسی خدمات کا آغاز کیا۔ پھر مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ تقریباً 14 ماہ گزار کر ہندوستان تشریف لائے۔ 1390 میں آپ کو حضرت مولانا فخر الدین صاحب کے ایما پر مدرسہ شاہی مراد آباد میں خدمت تدریس پر مامور کیا گیا۔ یہاں رہ کر آپ نے کتب متوسطہ کے علاوہ مشکوٰۃ شریف، مسلم شریف اور موطا امام مالک وغیرہ اعلیٰ کتابوں کا درس دیا۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب نے آپ کی تعلیمی و انتظامی صلاحیتوں کا ادراک کرنے کے بعد 21 ذی القعدہ 1391 ہجری میں آپ کو مجلس تعلیمی کا کنوینر بنا دیا۔ 11 جمادی الاول 1393 ہجری کو نائب ناظم تعلیمات کے عہدے پر فائز ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند کی نشأت ثانیہ کے بعد مجلس شورا کی طلب پر ذی القعدہ 1303 ہجری 1983 میں دارالعلوم دیوبند کی مسند تدریس پر فائز ہوئے اور اب تک ترمذی شریف جلد ثانی اور مشکوٰۃ شریف کا درس آپ سے متعلق ہیں۔ تدریسی، قومی و ملی خدمات اور بے پناہ مصروفیات کے باوجود تصنیف و تالیف میں بھی آپ نے خدمات جلیلہ انجام دی ہیں۔ عقد الفرائض فی تکمیل قید الشرائط معروف بشرح منظومہ ابن وہبان کے مخطوطہ کو 2 جلدوں میں اپنی تحقیق و تعلیق کے ساتھ شائع کیا، جو 722 صفحات پر مشتمل ہے۔ مشہور و معروف محقق عالم حافظ بدر الدین عینی کی بے مثال تصنیف نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبار فی شرح معانی الاثار کے مخطوطہ کو مصر و دیگر کتب خانوں سے حاصل کر کے اپنی تحقیق و تعلیق کے ساتھ تقریباً 8000 صفحات پر شائع کرایا۔ فقہ حنفی کی نایاب کتاب البرہان شرح مواہب الرحمان پر تحقیق کا کام کیا۔ ایک ہندی داں کے تعاون سے قرآن کریم کی ہندی تفسیر کا قابل قدر کارنامہ بھی انجام دیا ہے اور اس وقت 14 اکتوبر 2020 کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا نے آپ کو صدر المدرسین کے عہدے سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔